السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو اپنی ویب سائٹ پہ چڑھائی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کی کارروائی تھی، جس نے کنٹروورسی کریٹ کی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور سردار طارق جو جج ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اعلامیہ غلط ہے۔ کیا ہے اس آڈیو میں وہ آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں بات کرنی چاہیے تھی پاکستانی فوج کے سربراہ کو وینڈی شرمن سے، ڈپٹی سیکرٹری جو امریکہ کی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک، عمران خان کے نزدیک، یہ کام آرمی چیف کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ خبر چلی اور جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ٹکرز آئے ان میں یہ کہا گیا کہ بہت جو کوششیں کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، وینڈی شرمن سے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پر وائٹ ہاؤس پریشر ڈالے کہ وہ پاکستان کو ڈالر دے تاکہ پاکستان جو اپنی اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتر بنا سکے، اور پھر مختلف چینلز پر خاصے اس بات کی اپریسیشن کی گئی اور اس پر بہت کچھ کہا گیا اس کی تعریف میں۔ یہ سارے موضوعات ہیں، اور اس کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی نے ایک اور مارکا مارا آج، اور وہاں پر سبطین خان جو ہیں وہ اسپیکر منتخب ہوئے صوبائی اسمبلی کے، 185 ووٹ انہوں نے لیے، اور جو اپوزیشن یعنی حمزہ شہباز کی پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی، انہوں نے 175 ووٹس لیے، تو 2-3 ووٹ ان کے کم ہو گئے اب اس اسپیکر کے الیکشن میں۔ کل ڈپٹی اسپیکر کے خلاف باقاعدہ عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا دوست محمد مزاری کا۔ آج بھی جب دوست محمد مزاری ووٹ ڈالنے کے لیے آئے اسپیکر کا تو اس میں لوٹا 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 کے نعرے لگائے گئے، کچھ وہاں پر کشیدگی بھی ہوئی۔ سیف الملوک جو ایک ایم پی اے ہیں لاہور سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا تھا آج سے کوئی تقریباً 2-3 سال پہلے، جب جسٹس ثاقب نثار تھے چیف جسٹس، اور اس میں ان سے اربوں روپے کی جو اراضی تھی وہ واگزار کرائی تھی۔ سب سے بڑا جو لاہور کا رپورٹڈلی جو قبضہ گروپ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں، ایک پورے گینگز کی صورت میں کام کرتے ہیں، اور ایک کھوکھر پیلس کو توڑا گیا تھا سپریم کورٹ کے احکامات سے، کیونکہ وہ زمینیں زبردستی لوگوں کو لے کر تو ایک بڑا پیلس بنایا گیا تھا لاہور میں، اور مریم نواز صاحبہ فوری طور پر گھر گئی تھیں کھوکھر برادران کے، اور یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے مجاہد ہیں۔ لاہور پورے میں ان کی شہرت ایسی ہے کہ وہ قبضہ گروپ ہیں۔ بہرحال آج وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہیں وہ ہار گئے الیکشن، اور لیکن نون لیگ کے نمائندہ وہ تھے۔ ایک اور جو بڑی جو ویلاگ میں دوسرے معاملات ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سی سی پی او لاہور جو ہیں یعنی پولیس کے سربراہ وہ غلام محمد ڈوگر کو لگا دیا گیا۔ یہ اس لیے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ریلیونٹ ہے کہ جس وقت آپریشن کیا گیا تھا کھوکھر برادران کے خلاف، تو جن پولیس آفیسرز نے قبضہ توڑوایا تھا اور باقاعدہ ایک ریزسٹنس کا سامنا کیا تھا، وہ اس وقت بھی یہاں پر سی سی پی او غلام محمد ڈوگر تھے۔ بعد میں یہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ غلام محمد ڈوگر کو اور دوسرے پولیس آفیسران کو وہاں سے تبدیل کرا دیا گیا تھا، حالانکہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، لیکن بیوروکریسی میں یہ مافیا اتنا مضبوط تھا کہ غلام محمد ڈوگر صاحب کو بھی وہاں سے تبدیل کروا دیا گیا تھا۔ اب آج جو موضوع بحث رہا پورے پاکستان میں، اچانک یہ خبر آئی مختلف چینلز پر کہ ایک امریکی نیوز آؤٹلیٹ نے یہ خبر دی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی فوج کے سربراہ، انہوں نے کال کی ہے وینڈی شرمن کو جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور ان سے یہ کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کی جلدی امپلیمنٹیشن ہو۔ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، کہا گیا ہے کہ اب جو اس کا ایگزیکٹو بورڈ ہے آئی ایم ایف کا، وہ اگست کے تیسرے ہفتے میں بیٹھے گا اور پھر فیصلہ کرے گا اس کی اپروول کا، اور اس کے بعد پاکستان کو $1.17 بلین ملیں گے۔ لیکن ڈالر کی پرائس بہت بڑھتی جا رہی ہے، آج اوپن مارکیٹ میں $250 ڈالر کی پرائس تھی۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ وائٹ ہاؤس اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، آئی ایم ایف کو کنونس کرے کہ ہمیں فوری طور پر جو سٹاف لیول پر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت پیسے دے دیے جائیں تاکہ ہم اپنی اکانومی کو سہارا دے سکیں۔ اس سے پہلے یہ خبر، یہ آفیشلی تو یہ خبر نہیں لیک کی گئی، لیکن ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب سے ان کی ایک ارلی ملاقات ہوئی
آج کل جب آرمی چیف ملتے ہیں شہباز شریف صاحب سے تو کوئی پریس ریلیز نہیں آتا. تو ذرائع ہمیں یہ کنفرم کر رہے ہیں, آفیشیلی ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کہ آرمی چیف نے صبح 7 بجے کے لگ بھگ ملاقات کی جناب شہباز شریف صاحب سے, اور پھر اس کے بعد شاید انہوں نے وینڈی شرمن کو فون کیا. لیکن ایک بحث چھڑ گئی. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ امریکی ڈپٹی سیکرٹری کو فون کرنا پیسوں کے لیے, IMF پر دباؤ ڈالنے کے لیے, یہ کام جنرل قمر جاوید باجوہ کا نہیں ہے. انہیں وہی کام کرنا چاہیے جو آئین ان سے کہتا ہے, اور اس کام کی یہ کام ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, اور ان کو ڈائریکٹلی یہ فون نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہاں پر جو ٹکرز چلے, جو یہاں پر خبر ٹرانسلیٹ ہو کے آئی, اس میں بہت تعریف کی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی کہ ان کی کوششیں رنگ لے آئیں, اور انہوں نے ان سے وینڈی شرمن سے بات کی. لیکن کوششیں رنگ لانے کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کو مان لیا گیا. ابھی تک ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں آئی, اور یہ اطلاع نہیں آئی کہ IMF پر وائٹ ہاؤس نے کوئی دباؤ ڈالا ہے اور پیسے کوئی پاکستان کو مل رہے ہیں. لیکن یہ بہرحال کہا گیا. اس کے علاوہ کچھ اور میٹنگز کی اطلاعات ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز ہیں, ان کی مری میں گھوڑا گلی میں جو ان کا گھر ہے, اس میں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ایک بیرونی امبیسڈر بھی تھے, سفیر بھی تھے, ان کے پولیٹیکل سیکشن کے ہیڈ بھی تھے, اور یہ ایک لنچن میٹنگ تھی. لیکن اس میٹنگ کے بیچ میں بذریعہ ویڈیو لنک نواز شریف صاحب بھی موجود تھے. بڑی اہم میٹنگ, بڑا اہم ملک. یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں, آپ خود اس بات کو اخذ کر لیں, اس بات کا اندازہ کر لیں. بڑی اہم میٹنگ یہ مریم نواز صاحبہ نے کی. ایک اور جو خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان نے ڈالر بچانے کے لیے جو لگژریس آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگائی تھی. لیکن کل یہ خبر آئی کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے یہ کہا ہے حکومت پاکستان سے کہ لگژریس آئٹمز جو ہیں ان کی امپورٹ پر ان سے آپ پابندی اٹھائیں, جس پر کل ہی جس پر فوری طور پر جو کابینہ کی کمیٹی سے اپروول لے کے تو وہ پابندی جو ہے ہٹائے گی. اور آج مفتاح اسماعیل ملے جا کے امریکن ایمبیسی میں, جو ان کے اکنامک کونسلر ہیں, ان کے سفارتکار ہیں, اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں گفتگو کی. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ جا کے رپورٹ انہوں نے دی کہ جی آپ نے کہا تھا لگژری آئٹم کی امپورٹ سے پابندی ہٹائیں, تو یہ بہت سارے آئٹمز پر ہم نے پابندی ہٹا دی ہے. اب اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمیں مزید ڈالر ڈیپینڈنس, مزید ڈالر چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور شارٹیج سے ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے. اور ابھی تک اس بات کی کوئی انڈیکیشن نہیں کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے, جس کے تحت اسٹیٹ بینک ڈالر کی قیمت کو نیچے لانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا, ابھی تک یہی ہے کہ وہ کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا. اب جو ایک بڑی اہم کنٹروورسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا اس میں ججز کی نامینیشن ڈیفر کی گئی تھی. یہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اعلامیہ, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کی طرف سے علیحدہ خط لکھے گئے, اور اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ اعلامیہ غلط ہے. یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس کے مطابق میٹنگ ڈیفر نہیں ہوئی, اور یہ ووٹوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کو. اور جو ہیں چیف جسٹس صاحب وہ اٹھ گئے بتائے بغیر اور چلے گئے جبکہ اجلاس جاری تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کے احکامات کے تحت وہ جو تقریباً 2 گھنٹے کی جو آڈیو ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی, وہ آڈیو ریلیز کر دی ہے. میں اس کے کچھ حصے آپ کو ابھی سنواتا ہوں. یہ جسٹس جو سب سے پہلے اٹارنی جنرل کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا, لیکن اٹارنی جنرل کی بات میں آپ کو سنواتا ہوں. اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ کو ڈیفر کر دینا چاہیے, رولز بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. یہ آپ ان کی گفتگو اس وقت آپ سن لیں. میری مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ان معاملات کو فی الحال آپ ڈیفر کر دیں اور رولز بہت تیزی سے بنائیں, اور ان رولز کے اوپر اگر ہمارے پاس وہ باکسز بن جائیں اس میں ہم ٹک کر سکیں تو بہت ساری باتوں میں ہماری بحث مباحثہ آئندہ نہیں ہوگا, اور ہم اس کے اوپر ایک فعال طریقے سے, ایک صائب طریقے سے اور ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں گے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی خیالات کا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں, اظہار کر سکوں.
اٹارنی جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی جس میں وہ ڈیفر کی بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو جسٹس عمر عطاب بندیال کی بات سنوا دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس پلپوٹو کا جو نام تھا وہ ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں آپ کی ریکمنڈیشن کے مطابق, اور باقی جو ہے ہم اس کو میٹنگ کو ڈیفر کر دیتے ہیں, جو جس میں پھر نئے رولز جب بن جائیں گے تو اور یا نئے نام آ جائیں گے یا انفارمیشن آ جائے گی تو پھر اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. یہ جسٹس عمر عطاب بندیال کی بات آپ سن لیں. Let's say goodbye to Mr. Pulpoto. And I think to satisfy Justice Tariq Masood Saab, we would say that he has been considered but not found fit for elevation. Is this what you want to say? Not recommended for elevation. ٹھیک ہے جی, okay. For the rest, we defer to meet again and for me to make further and other recommendations. انہوں نے اس میٹنگ کو ڈیفر کیا, لیکن اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. ان کی ایک لمبی تقریر ہے, میں یہاں پر آپ کو اس کنورسیشن کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو 2-2.5 گھنٹے کی پوری وہ آبزرویشن آپ دیکھ لیں, سن لیں. پھر اس کے بعد آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کا لیٹر پڑھ لیں تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. لگتا ایسا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایگزیجریٹ کیا, اور جسٹس طارق مسعود کا جو لہجہ اور جو رویہ آپ اس گفتگو میں سنیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بالکل ایسے تھا جیسے وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ انہوں نے آج لڑائی لڑنی ہے. وہ ساری جو لنک ہے یہ ہماری اس آپ کو مل جائے گا, ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا, اور آپ نیچے اس ویلاگ کے بعد آپ چاہیں تو وہ ساری گفتگو سن سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ یا جیسے ہی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.